بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک بری خبر آتی ہے اور عوام اسی سے اتنے پریشان ہوتے ہیں کہ اسی کے اثرات سے نہیں نکل پا رہے ہوتے کہ ایک اور بری خبر آ جاتی ہے۔ اب جناب پیٹرول ملنا بند۔ سوچئے ذرا، اتنا مہنگا پیٹرول اور اس کی سپلائی بھی بند ہو جائے۔ اب پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن نے ہڑتال کر دی ہے اور اسلام آباد اور راولپنڈی میں پیٹرول کی سپلائی ہی بند کر دی گئی ہے۔ یہ خبر جناب پبلک نیوز، جیو، ایکسپریس، ہر طرف یہ خبر ہے، ہر جگہ اب یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ جناب پیٹرولیم ڈیلر ایسوسی ایشن کہہ رہے ہیں جی ہماری شرائط مانی جائیں۔ وہ کیا ہے، کس طرح سے وہ کہہ رہے ہیں جی ہمارا زیادہ استعمال کیا جائے، یعنی یہ جو ٹینکرز ہیں ان کا استعمال زیادہ کیا جائے، ان کا کمیشن زیادہ بن سکے، پائپ لائنز کا استعمال نہ ہو اور ہماری شرائط مانی جائیں۔ کیونکہ ابھی آپ نے دیکھا جو آئل مارکیٹنگ کمپنیاں تھیں انہوں نے اپنا شیئر بڑھا لیا، جو پیٹرولیم یہ اسٹیشن ہیں ان کے مالکان نے اپنا شیئر، یعنی ہر ایک نے، ایک تو مہنگائی ویسے ہو گئی، حکومت نے ٹیکس بڑھا دیا پیٹرول پر اور عالمی مارکیٹ کا کہہ دیا، اور جو لوگ اس سپلائی چین میں ہیں ان سب کا جی مارجن بڑھانا پڑ گیا۔ اب پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن پیچھے کیسے رہتے؟ انہوں نے کہا جی اب ہماری باری ہے اور سپلائی ہی بند کر دو۔ اب یہ معاملہ پورے ملک میں خدشہ پیدا ہو گیا ہے، پورے ملک میں پیٹرول کی شدید قلت کا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے۔ اوپر سے آئی ایم ایف نے حکومت کی گردن اور زیادہ دبوچنا شروع کر دی ہے کہ ابھی تک آپ نے گیس کی قیمتیں کیوں نہیں بڑھائیں۔ وہ خبر بھی میں حوالے کے ساتھ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جناب آپ گیس کی قیمتیں بڑھائیں، اور اس کے علاوہ یہ کہ یہ آپ ہمیں رپورٹ دیں کہ پاکستان کیا کوئی خود مختار ملک رہ گیا اب یا نہیں۔ آئی ایم ایف باقاعدہ دھمکا رہا ہے، حکم دے رہا ہے، حکم کہ فوری طور پر رپورٹ طلب کر لی گئی ہے وزارت خزانہ سے، ایف بی آر، دیگر سے کہ جناب لائیں ذرا یہ کیا چکر ہے، یہ پیٹرول کی سمگلنگ کدھر سے کس طرح ہو رہی ہے، کیا کریں آپ میکنزم کو بہتر بنائیں تاکہ جناب سمگلنگ سے جو آپ پیٹرول لے رہے ہیں اس پہ تو ٹیکس بھی نہیں ہے اور وہ سستا پیٹرول مل رہا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، اس کو بند کریں۔ پھر ہمیں گیس کا بھی بتائیں، آپ نے گیس کی قیمتیں ابھی تک کیوں نہیں بڑھائی، کتنی دیر میں بڑھا رہے ہیں، فوری طور پر، اور اس کے لیے آپ اندازہ لگائیں۔ خبریں آ رہی ہیں کہ وزارت خزانہ، ایف بی آر بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، بھاگو آئی ایم ایف کا حکم آ گیا، جلدی بڑھاؤ گیس کی قیمتیں۔ پہلے بجلی، اس کے اثرات سے لوگ نہیں نکلے، اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھا دی گئیں، اب جناب گیس کی قیمت بڑھائی جا رہی ہے اور پیٹرول مل نہیں رہا۔ باقی یہ ضرور ہو رہا ہے کہ خبر آ رہی ہے کہ جناب اب گھروں پہ چھاپے مارے جائیں گے ڈالرز کی خاطر، یہ خبر آ رہی ہے۔ اچھا، ڈیجیٹل کرنسی کی خبریں آ رہی ہیں کہ جناب حکومت اس طرف جا رہی ہے کہ جناب روپیہ ہی بالکل ہی ختم ہو جائے، کسی طرح کیش فلو ختم کر کے ہم ڈیجیٹل کرنسی کی طرف چلیں، اس سے سفارشات مانگ لی گئی ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ تھوڑا سا اس طرف بھی ہے کہ حکومت ایک ڈرانے کی کوشش کر رہی ہے کہ جناب ہاں جس نے گھروں میں رقم رکھی ہوئی ہے، ڈالر رکھے ہوئے ہیں، وہ نکال دے، یا یہ کہ جی یہ جو کیش کرنسی ہے تو اس کو ہم کہیں ختم کر دیں گے، ڈیجیٹل کر دیں گے۔ بھائی پوری دنیا میں کون سے ممالک ہیں جنہوں نے پوری طرح سے ڈیجیٹل کرنسی کی طرف آ گئے ہیں، اور پاکستان کہاں کھڑا ہے؟ وہ ہم تو دم ہے نا دنیا کی، ہم تو پیچھے کھڑے ہیں، پہلے وہاں سے تو کچھ ہو جائے۔ تو یہ اب ہو کیا رہا ہے اس ملک میں، کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ صرف ایک چیز کی سمجھ آ رہی ہے کہ کیوس ہے، عدم استحکام ہے، ڈائریکشن کوئی نہیں ہے، اور ہر کوئی جو مافیا بیٹھا ہوا ہے وہ بس اپنی دولت بڑھانے پہ لگا ہوا ہے، جس کا جہاں بس چلتا ہے وہ ادھر زور لگا دیتا ہے۔ یہاں تو اب آپ دیکھیے نا، پولیس بھی ایک مافیا بنی ہوئی ہے کہ کوئی بھی اعلان ہوتا ہے اس میں دیکھتے ہیں اچھا ہمارا کمیشن بن جائے گا، ارے واہ چھاپوں کا حکم آیا ہے، کہیں چینی کے لیے چھاپے مارنے ہیں، او جناب یہ تو زبردست ہو گیا، ہمارا اور کمیشن بنے گا۔ اب جنگ میں خبر چھپی ہے جی پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن نے راولپنڈی اسلام آباد میں سپلائی ہی بند کر دی ہے، اور اب اس کے بعد آپ سوچئے کہ کیا حال ہوگا پورے ملک میں جب انہوں نے دھمکی دے دی ہے۔ اور میں تو چاہ رہا ہوں اسی کی ڈیٹیل پڑھ دوں، لیکن خبریں اور بھی ہیں، پہلے میں آپ کے سامنے صرف مین نیوز رکھتا ہوں، اس کے بعد ڈیٹیل میں آئیں گے، مگر اس کی ڈیٹیل سن لیجئے۔ پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن نے راولپنڈی اسلام آباد میں پیٹرول کی سپلائی بند کر دی ہے۔ پیٹرول کی عدم فراہمی پر ملک بھر میں پیٹرول کی قلت پیدا ہونے کا خدشہ ہو گیا ہے۔ اسلام آباد پنڈی میں کیوں بند کی؟ کیونکہ وہاں پر دارالحکومت ہے تو وہاں ذرا اثر پہلے نظر آئے، باقی پورے ملک میں بھی بند کرنے کا کہہ دیا اور اس سے خدشہ پیدا ہو گیا۔ پیٹرولیم ڈیلرز نے دھمکی دی ہے کہ مطالبات پوری ہونے تک آزاد جموں کشمیر، ہوائی اڈوں، ہزارہ ڈویژن اٹک اور گلگت بلتستان کو پیٹرول کی سپلائی بند رہے گی۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ وائٹ آئل پائپ لائن پر چلنے والی ٹرانسپورٹ کا حصہ 65% کیا جائے، کرایہ جات میں اضافہ کیا جائے۔ دیکھا میں نے آپ کو بتایا نا، ہمارا بھی کمیشن بڑھاؤ، ہر کوئی اسی میں لگا ہوا ہے۔ ہم نیوز کہہ رہا ہے مختلف شہروں میں پیٹرول اور ڈیزل سپلائی بند ہوگی جی، ڈیزل سپلائی۔ بس اس قوم کی اب قسمت میں ایسے لگتا ہے کہ یہ آ گیا ہے یہاں کے ہمارے فیصلہ سازوں کی طرف سے کہ بس لائنوں میں لگو، قطاروں میں لگو،
کبھی بجلی کے بل کم کروانے کے لیے یا قسطیں کروانے کے لیے، کبھی آپ کا میٹر اترا ہے اس کے لیے اپلیکیشن کے لیے، کبھی پیٹرول ڈلوانے کے لیے مہنگا ہو رہا ہے جناب اس کے لیے لائنوں میں لگو، بس لائنیں ہی رہ گئی یہاں پر. کبھی جناب کوئی کسی کو راشن ملے گا کوئی ٹیلی اسٹور میں کچھ، بس امیدیں یہی ہیں کہ لائن نہیں. بس آئل ٹینکر ایسوسی ایشن نے ملک کے مختلف شہروں میں پیٹرول اور ڈیزل کی سپلائی بند کر دی ہے. میڈیا رپورٹس کے مطابق آئل ٹینکر مالکان نے مختلف شہروں میں پیٹرول اور پیٹرول کی سپلائی بند کر دی، جبکہ عدم فراہمی پر پیٹرول کی قلت پیدا ہونے کا خدشہ ہے. اور اب جناب اس کے ساتھ ایک اور معاملہ یہ ہے کہ احتجاج بھی مختلف جگہوں شروع ہو گیا ہے. اور وی نیوز کی خبر یہ ہے کہ ایک انوکھا احتجاج لوگوں نے یہ کیا پاکستان کے سب سے بڑے شہر میں کہ جناب وہاں پر گاڑیاں ہی روک دیں. چونکہ جماعت اسلامی کی طرف سے یہ تھا، مختلف جگہوں کا بتایا گیا تھا کہ وہاں پر جناب آپ انجن آف کر دیں گاڑیوں کے اور اس طرح سے احتجاج کریں. اب اس احتجاج کے ساتھ ساتھ جناب لوگوں نے وہاں پر گاڑیاں سڑکوں پر کھڑی کر دیں. اب اس سے ایک اور مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ ظاہر ہے کہ اور زیادہ پیٹرول خرچ ہوتا ہے، ٹریفک جام ہو جاتا ہے، یہ مسائل الگ سے پیدا ہو جاتے ہیں اور اس کا بھی ہم نے دیکھا ہے کہ یہی ہوا ہے. اب یہ وی نیوز کی خبر ہے جی، اور یہ کہہ رہے ہیں پیٹرولیم مصنوعات مہنگی کرنے کے خلاف کراچی کے عوام کا انوکھا احتجاج، سڑکوں پر گاڑیاں پارک کر دیں. لو جی. اور اسی طرح جماعت اسلامی نے جناب احتجاج کی کال دی ہوئی تھی، اور اس سے قبل گزشتہ روز پشاور میں جماعت اسلامی کی کال پر گورنر ہاؤس کے باہر احتجاج ریکارڈ کرایا گیا. حافظ نعیم الرحمان جو جماعت اسلامی کراچی کے امیر ہیں، پاکستان کا سب سے بڑا شہر، اکنامک ہب، وہاں پر کراچی کے مختلف 15 مقامات پر احتجاج کی کال دی تھی. احتجاج کے شرکاء کو ہدایت کی گئی تھی ایمبولینسز کا راستہ کھلا رکھیں. ان کی کال پر واٹر پمپ، کرنگی نمبر 5، شارع کرنگی، قائد آباد نیشنل ہائی وے، بند روڈ، ایم اے جناح روڈ سمیت دیگر علاقوں میں احتجاج کی کال دی گئی. اور ان سے کہا گیا جی کراچی کے عوام گاڑیوں کے انجن بند کر کے اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں. پھر جماعت اسلامی پاکستان نے 4 صوبوں میں گورنر ہاؤسز کے باہر دھرنے دینے کا اعلان کر رکھا ہے. اس سلسلے میں گزشتہ روز گورنر ہاؤس پشاور کے باہر دھرنا دیا گیا. اس احتجاجی پروگرام سے جماعت اسلامی پاکستان کے امیر سراج الحق نے خطاب کیا اور کہا ہمارے حکمران IMF کی چوکھٹ پر سجدہ ریز ہو گئے ہیں، اس لیے ہم اس نظام سے بغاوت کا اعلان کرتے ہیں. لو جی، بغاوت کا اعلان بھی ہو گیا. اب اس میں پتہ نہیں کون کون شامل ہوگا. پہلے ہی لوگ کہہ رہے ہیں جی ہم بل کیسے دیں، نہیں دیں گے، میٹر اتار لیں گے آپ، جو کہ غیر قانونی، ویسے بجلی کاٹ سکتے ہیں، میٹر نہیں اتار سکتے. اور وہ کیا ہوگا، وہی سپلائی کا مسئلہ ہو گیا. اب بات بڑی طویل ہو جائے گی، مگر اندازہ لگائیں کہ آج میں پڑھ رہا تھا کہ یہ ایسے ہی ہے. یہ جو جتنی بھی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا دور گزرا 90 کی دہائی سے، انہوں نے کیا کیا، ظاہر ہے اس میں یہ بات آتی رہی، ایک دوسرے پر الزام لگاتے رہے جی کرپشن کی ہے، یہ ہے، ٹھیکے دیے ہیں، خود بیچ میں شامل ہیں IPs میں، اپنے جو بزنس پارٹنرز ہیں ان کو نوازا گیا ہے. ان سب کے اس میں ہیں، چاہے شوگر مافیا ہو، چاہے آٹا آپ دیکھ لیں، گندم مافیا، کوئی مافیا اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں آپ سیاستدان بھی ساتھ آپ کو ملیں گے اور دیگر بھی جناب سارے افسران ملیں گے. تو اس میں یہ کہ انہوں نے کیا یہ کہ IPP سے ایسے معاہدے کیے کہ جناب آپ بجلی بنائیں، نہیں بھی بنائیں گے یا ہم آپ سے نہیں خرید رہے ہوں گے، لوڈ شیڈنگ کر رہے ہوں گے، آپ کو تیل نہیں سپلائی کر رہے ہوں گے، آپ کو پیسے دیں گے. اس کی مثال ایسے ہے کہ آپ کوئی بہت مہنگی گاڑی کرائے پر لے لیں اور جب آپ گاڑی چلائیں کچھ عرصہ، 1-2 مہینے، تو آپ ریلائز کریں کہ بھائی پیٹرول تو بڑا مہنگا ہے، میں اس میں پیٹرول نہیں ڈلوا سکتا. اب آپ کیا کریں کہ اس گاڑی کو تو کھڑا کر دیں گھر میں، تو ایک چھوٹی گاڑی لے لیں کہ جناب یہ پیٹرول کم کھاتی ہے، مگر وہ جو گاڑی آپ کی گھر کھڑی ہے اس کا کرایہ آپ کو پڑ رہا ہے اور آپ نے معاہدہ کیا کہ میں کرایہ آپ کو دیتا رہوں گا. تو وہ ہو رہا ہے کہ نہ آپ گاڑی بھی استعمال کر سکتے ہیں، IPP سے ہم بجلی استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ بڑی مہنگی ہے، لیکن آپ نے اب اس کا کرایہ دیتے رہنا ہے. یہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، یہ ظلم. اچھا جی، اس کے ساتھ اب ہو یہ رہا ہے کہ جی ہر ملک پاکستان کے علاوہ جہاں جہاں جایا جا سکتا ہے وہاں پر ریکارڈ ویزے کے لیے درخواستیں جا چکی ہیں. اسی میں امریکہ بھی شامل ہے اور وہاں سے اب امریکہ کہہ رہے ہیں جی اتنی درخواستیں آئی ہیں، اتنی درخواستیں کبھی ہمارے تاریخ میں نہیں آئیں. تو امریکہ ویزا کی بڑھتی ہوئی درخواستیں پاکستانیوں کے لیے اپوائنٹمنٹس کے عمل میں تیزی. اب جناب یہ ڈان نیوز کی خبر ہے، میں اس کی تفصیل میں پھر کبھی اگر ہو سکا تو اس پہ الگ سے خبر بنائیں گے. یہ ہو کیا رہا ہے، ظاہر مہنگائی کی وجہ سے لوگ یہ کر رہے ہیں، جس کا جو بک سکتا ہے وہ بیچ کر جانے کی کوشش کر رہا ہے. مگر ابھی جو حالات ہیں اس میں جناب ٹریبیون لکھ رہا ہے پیٹرول شارٹیج فیئرڈ ایز آئل ٹینکرز گو آن اسٹرائک. یہ ٹریبیون کی خبر ہے. پھر شارٹیجز لوم ایز آئل ٹینکرز گو آن اسٹرائک. ڈان آئل ٹینکرز ایسوسی ایشن کی ہڑتال کے سبب پیٹرولیم مصنوعات کی قلت کا خدشہ. ڈان نیوز. پیٹرول اور بجلی قیمتوں میں فیصلہ واپس نہ لیا گیا تو اسلام آباد میں پڑاؤ ڈالیں گے، امید ہے نئے چیف جسٹس اس کے حوالے سے جناب کچھ کریں گے. یہ سراج الحق صاحب نے یہ بیان دیا ہے. اب امید ہے نئے چیف جسٹس ظلم کا خاتمہ کریں گے. ارے واہ، سارے امیدیں انہی سے لگا لو. ڈالر مافیا کے لیے بری خبر آئے، FIA اور حساس اداروں کا گھروں پر چھاپے مارنے کا فیصلہ. اچھا، بہت خوب. حکومت پر دباؤ ہے ایکسچینج کمپنیوں کو بند کر دیا جائے. ARY.
ARY کی ایک اور خبر, IMF کا پاکستان میں پیٹرولیم مصنوعات کی اسمگلنگ پر اظہار تشویش کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے. اب جو کرنا ہے IMF نے کرنا ہے جی. پیٹرولیم اسمگلنگ, IMF نے روک تھام کے اقدامات پر وزارت خزانہ اور FBR سے رپورٹ طلب کر لی. دیکھیے یہ ہیں ہمارے ادارے. وزارت خزانہ جو ہے اس وقت IMF کے انڈر ہے, FBR جو ہے وہ اس وقت IMF کے انڈر ہے کہ یہ کرو, یہ نہیں کرنا, ایسے کرو. اچھا جی, اس کے ساتھ جناب بلوچستان میں سالانہ 60 ارب روپے کے ایرانی تیل کا غیر قانونی کاروبار ہوتا ہے. جماعت اسلامی پروٹیسٹ اگینسٹ سورنگ فیول الیکٹریسٹی پرائسز. ٹریبیون, بجلی چور نمائندگان کے خلاف آئسکو کا بھرپور کریک ڈاؤن جاری. سما, پیٹرولیم مصنوعات مہنگی کرنے کے خلاف کراچی کے عوام کا انوکھا احتجاج. سڑکوں پر گاڑیاں, میں آپ کو بتا چکا ہوں اس کے بارے میں, گاڑیاں بند کر دی. آئل ٹینکر ایسوسیشن نے پیٹرول کی سپلائی بند کر دی. سنو ٹی وی, بجلی اور پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف جماعت اسلامی کراچی میں احتجاج. پیٹرولیم مصنوعات کی اسمگلنگ روکنے کے لیے کیا اقدامات کیے ہیں ذرا بتائیں نا. یہ IMF نے جواب طلب کر لیا وزارت خزانہ اور FBR سے, اور وہ دوڑ رہے ہیں. اچھا جی, یہ کر لیا, وہ کر لیا. پاکستان میں اسمگلنگ شدہ پیٹرولیم مصنوعات کے استعمال پر IMF نے اعتراض اٹھا دیا. اچھا جی, اشیاء خورنوش کی قیمتوں میں مزید اضافہ. یہ جناب GNN کی خبر ہے جی آج کی. کراچی ٹرانسپورٹ اتحاد کی حکومت کو دھمکی. اچھا, جو آئل ٹینکر ہیں وہ سپلائی بند کر چکے ہیں, اور ٹرانسپورٹ جو اتحاد ہے اس نے الگ سے دھمکی دے دی ہے. ARY کی خبر ہے جی, کراچی ٹرانسپورٹ اتحاد نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ واپس لینے کا مطالبہ کرتے ہوئے حکومت کو دھمکی دی. کراچی ٹرانسپورٹ اتحاد نے حکومت سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ واپس لینے کا مطالبہ کیا. کراچی ٹرانسپورٹ اتحاد نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ واپس نہ لینے پر گاڑیاں کھڑی کرنے کی دھمکی دے دی, اور کہا پبلک ٹرانسپورٹ بند ہونے کی ذمہ دار نگران حکومت ہوگی. اب ہر کوئی گاڑیاں بند کرنے کا کہہ رہا ہے. ٹرانسپورٹر بھی کہہ رہے ہیں, ذاتی جن کی ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں. گزشتہ روز پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے بعد پاکستان ریلوے نے 1.5 ماہ میں تیسری بار کرائے بڑھا دیے تھے. کرایوں میں 5% اضافہ کیا گیا تھا. دوسری جانب آئل ٹینکر ایسوسیشن نے ملک بھر میں ہڑتال کر دی. ٹینکر مالکان نے اندرون شہر ترسیل کے کرائے میں 100% اور دور دراز علاقوں کے لیے 50% اضافے کا مطالبہ کیا ہے. یہ ٹینکر مالکان کہہ رہے ہیں 100% اضافہ کر دیں ہمارے لیے کرائے میں, اور دور دراز علاقوں کے 50%. اب کیا انسان کہے اس پر, کیا کریں. اور وہاں عزت مآب جناب نواز شریف صاحب بیٹھے کہہ رہے ہیں جی ہم نہ ہوتے تو 1000 کا ہو جاتا پیٹرول, وہ مل ہی نہیں رہا. وہ کہتے ہیں آئیں گے تو جناب پتہ نہیں کیا کر دیں گے, ابھی وہ آئے نہیں ہیں تو یہ ہو گیا ہے. میاں جدو آئے گا لگ پتا جائے گا. ابھی تو میاں صاحب آئے نہیں تو لگ پتا گیا ہے. ویسے تو ان کی حکومت آئی تھی اور لگ پتا گیا ہے, بالکل صحیح بات ہے. ابھی وہ پاکستان آئیں گے تو لگ پتا جائے گا. اس سے پہلے ہی دیکھیے کیا کیا سلامیاں پیش کی جا رہی ہیں مافیاز کی طرف سے. اچھا جی, ملک بھر میں پیٹرول بحران کا خدشہ. ARY نیوز وہی بات یہ بھی کہ جی وہ انہوں نے ہر طرح کی سپلائی جو ہے بند کر دی ہے, کسی قسم کی سپلائی نہیں کریں گے پیٹرول کی. اور ہر طرف یہ خبر ہے. IMF دباؤ, حکومت نے گیس کی قیمتیں بڑھانے کے لیے کوششیں تیز کر دیں. واہ واہ واہ, کیا کوششیں ہیں. سلام پیش کرتا ہوں میں حکومت کی کوششوں کو, بہت زبردست کوششیں. اعلیٰ, کالا دھن روکنے کے لیے حکومت کا ڈیجیٹل کرنسی متعارف کرانے کا فیصلہ. جیو کی خبر ہے. ارے واہ, یہاں پتہ نہیں ہم کہاں بیٹھے ہیں, کس دور میں. ہم تو جناب وہ غار کے دور میں جانے کا کہہ رہے ہیں نا کہ جناب آپ بجلی کا استعمال ختم کر دیں کیونکہ مہنگی ہو گئی ہے, پیٹرول کا استعمال ختم کر دیں کیونکہ مہنگا ہو گیا ہے, گیس کا استعمال ختم کر دیں کیونکہ مہنگا ہو گیا, لکڑیاں جلائیں, سب اب یہ کریں. وہ غار کے دور میں آپ چلے جائیں. اور یہاں ڈیجیٹل کرنسی کی بات ہو رہی ہے جی, حکومت نے یہ فیصلہ کر لیا ہے. ملک کی معیشت کو بہتر بنانے, کالے دھن کو روکنے, روپے کی قدر کو بہتر بنانے اور مختلف قسم کی ادائیگیوں کے لیے حکومت نے ڈیجیٹل کرنسی متعارف کرانے کا فیصلہ کیا ہے. ڈیجیٹل کرنسی کی قدر پاکستانی روپے کے برابر ہی ہوگی جیسے چین کی ڈیجیٹل کرنسی کا 1 یونٹ چینی یوان کے برابر ہے, اور اس کو اسٹیٹ بینک کی مکمل حمایت حاصل ہوگی. یہ پیپر کرنسی کی طرح لیگل ٹینڈر یعنی حکومتی ضمانت کی بنیاد پر جاری ہوں گے. ڈیجیٹل کرنسی کی تیاری کے لیے اسٹیٹ بینک نے کام شروع کر دیا اور ضمن میں ماہرین کی خدمات بھی حاصل کی گئی ہیں. ارے واہ. اور پھر اس کی تفصیل ہے جناب, یہ سارا کچھ الگ سے ہوگا. اب سراج الحق صاحب تو کہہ رہے ہیں جی ہم نے تو بغاوت کر دی ہے, اور اب پتہ نہیں اس بغاوت کے بعد آگے انہوں نے کیا کرنا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ شکر کرے جماعت اسلامی کہ ان کو تو احتجاج کی اجازت ہے, اور پاکستان میں ہر جماعت کو ہے سوائے ایک جماعت کے. وہ تو اب غائبانہ نماز جنازہ بھی نہیں پڑھ سکتے. ایک ایسی جماعت ہے پاکستان میں, اور آپ جانتے ہی ہیں اس کا نام, ٹھیک ہے نا. ایک چھوٹی سی پہلی ہے, بتائیں, کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا ضرور, ٹھیک ہے. ایک جماعت پاکستان میں ہے جو کسی 9 سال کے بچے کی غائبانہ نماز جنازہ بھی نہیں ادا کر سکتی. باقی آپ سڑکیں بند کر لیں, آپ احتجاج کر لیں, آپ بغاوت کر دیں, دوسری جماعتیں کچھ بھی کر سکتی ہیں, کچھ بھی دھمکی دے سکتی ہیں, لیکن پھر کسی اور کو یہ اجازت اگر نہیں ہے تو صرف ایک ہے. باقی جو مرضی سب کو 7 خون معاف ہیں.
بلکہ اتنا کچھ معاف ہے کہ باہر سے آئیں اور آپ کو سرکاری پروٹوکول بھی دیا جائے گا، اور عوام کا حال یہ ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔